اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، یہ 38 سے لے کے 40 تک، اور اس میں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اچھا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کتنے مالیت کی چوری پر کاٹا جائے گا اس کا بیان ہے، اور یہ سورہ مائدہ ہے، 6 سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر سے ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات تلاوت کی تھیں، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے محاربین کے بارے میں جو لوٹ مار کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی سزا بھی بیان ہو گئی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں چوری کی حد کیا ہے؟ قانونی سزا۔ کون سی قانونی؟ جو اللہ نے قانون بنایا ہے، شرعی قانون، تو شریعت کی قانونی سزا بیان فرمائی کہ مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے، میں آپ کو حدیث شریف بھی دکھا دیتی ہوں۔ بخاری شریف کتاب الحدود ہے، حدیث نمبر ہے 6779۔ اس میں بیان کیا ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار یا اس سے زیادہ پر ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ عن عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، فی ربع یعنی 1/4 دینار فصاعدا۔ دوسری حدیث بھی اسی کے ساتھ ہے، 6790 ہے۔ اس میں بیان کیا، اس میں بھی ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار پر کاٹ لیا جائے گا۔ دینار کسے کہتے ہیں؟ جو سونے کا سکہ ہوتا ہے، سونے کا سکہ جیسے ہمارے یہاں پہ دیکھا ہوگا 5 کا سکہ جو ہوتا ہے، سونے کا اس طرح کا سکہ ہوتا تھا، اس کو دینار کہتے ہیں، اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں، ٹھیک ہے۔ دینار یعنی جو سونے کا سکہ ہے، تو یعنی اتنی چوری اس نے کی ہو کہ 1/4 سکہ چوری کی ہو، اتنی مالیت کی۔ اگر کسی چیز کو اس نے چرایا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اس سے زیادہ چرایا ہو جب بھی کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے کم کی مالیت ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھیں سارق کہتے ہیں چور کو، اور سارقہ کہتے ہیں چورنی کو، یہ بھی یاد رہے آپ کو نا۔ بہت سے لوگ سارق اور سارقہ نام رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال زمانہ جاہلیت میں بھی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی تھا۔ اسلام نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن اضافے کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اب آپ کو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ جب 1/4 دینار یعنی سونے کی مالیت اس نے چوری کی ہو۔ اب اس سے آپ اس طرح سمجھیں کہ 1 تولہ سونا
آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 حصے بنا دیں اس کو نا، ٹھیک ہے، 1/4 کر دیں. اب 1 نکال دیں اس میں 1/4، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ اس میں چوری ہو گیا سونا. تو وہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ 1 دینار 12 گرام کا ہے، ٹھیک ہے. اب 4 گرام سونا اگر کسی نے چرایا ہے یا 4 گرام سونے کی مقدار، ٹھیک ہے، قیمت کے برابر کوئی چیز چرائی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ فیصلہ کن نص ہے، ٹھیک. اس میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کا ہاتھ کٹے گا اور عورت کا نہیں کٹے گا، یا عورت کا کٹے گا مرد کا نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے. دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک رکھا گیا ہے. یہاں جو بات بیان ہوئی ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہما یعنی مرد ہو یا عورت، ان دونوں میں سے ہاتھ کٹے گا. ایک حدیث ہم آپ کو اور سناتے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حدیث شریف میں کوئی تعرض ہے. تعرض بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تطبیق ہے، مطابقت ہے بالکل پورے طریقے سے. حدیث شریف کیا ہے؟ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کا ہاتھ 1 ڈھال کی قیمت پر کاٹا جائے گا. 1 ڈھال آپ جانتے ہیں جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے. تو ایک یہاں پر ایک جگہ پر ڈھال کی بات ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر 1/4 دینار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث شریف بالکل صحیح ہے، مسلم شریف میں دونوں ہی موجود ہیں. تو اب اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ اس لیے اس طرح سے ہوگی کہ 3 درہم اور 1/4 دینار، ٹھیک ہے. تو اس دور میں 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا. کتنے کا؟ یعنی 12 درہم اور 1 دینار. تو یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ برابر ہو گئے نا، 1 دینار اور 12 درہم دونوں یعنی قیمت میں برابر ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس دور میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو 3 درہم کی ہی 1 ڈھال آتی تھی. تو بات برابر ہو گئی نا. اگر آپ 1 دینار کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو کتنا بنے گا؟ 3 ہی بنے گا نا. 3 درہم، ٹھیک ہے، اور 1/4 دینار، ایک برابر ہو گئی نا مقدار. اور 3 درہم کی ہی 1 ڈھال آ جاتی ہے. تو اس میں فرق کیا ہوا؟ کوئی تعرض تو نہیں ہوا، مطابقت پوری ہے، ٹھیک ہے. اس میں تطبیق ہو گئی حدیث شریف میں. تو دونوں حدیثوں سے بات بالکل واضح ہے اور صاف ہے. جزام بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ ان کے فعلوں یعنی ان کے عمل، ان کے کاموں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے. یعنی یہ چور مرد اور عورت کی سزا ان کے کیا ہے؟ برے عمل کی سزا، مطلب برے عمل کی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ٹھیک ہے. انہی کے اپنے کرتوت ہیں کہ انہوں نے اپنے جن ہاتھوں کے ساتھ لوگوں کے مال چرائے ہیں، مال چھینے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عبرت کے طور پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی ہے. اور واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم فرمائے اپنے بندوں پر. آپ ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کا کوئی مال چرا لے تو آپ کیا سوچو گے؟ آپ نے اتنی محنت سے کمایا، آپ کا مال کوئی چرا کر لے جائے. آپ نے اتنی محنت سے پیسے جوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے، وقت ضرورت کے لیے ایک انگوٹھی بنائی تھی، ٹھیک ہے، ایک چین بنائی تھی، ایک بندوں کا یا آپ نے یعنی وہ ایئرنگ لیا تھا آپ نے، اور اس کے بعد آپ کے کانوں سے آگے کوئی چھین کے لے گیا، آپ کے گلے سے چین آپ کی اتار لی، آپ کی انگوٹھی چھین لی، تو پھر اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو یہ سزا دینا کیا ہے؟ یہ سزا دینا اس لیے تاکہ دوسرے چوروں کو عبرت ہو اور وہ چوری سے باز رہیں. یہ سزائیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ ایویں ہی ہیں، بلکہ حکمت ہے اس میں. حکمت یہ ہے کہ دوسرے لوگ پھر عبرت پکڑیں گے، پھر وہ آپ کے مال نہیں چرائیں گے. آپ اپنا مال رکھ کر یا پہن کر باہر نکل کر آپ بالکل کیا کریں گے؟ سکون محسوس کریں گے کہ یار کوئی چور میرا چرائے گا نہیں، کیونکہ اگر چرائے گا تو اس کو سزا ملے گی. تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ اس بات سے ڈریں گے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کی وجہ سے. چوری کرنے سے اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے تو اپنے ہاتھ کی وجہ سے چوری نہیں کریں گے.
اپنے ہاتھ کا تو لحاظ کریں گے نا کم از کم. لیکن اگر نظام ہو جب نا تو یہ سزا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وہ حکیم ہے، انتقامی سزا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ حکمرانوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، آپ کے پاس گن ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، فورس ہے، آپ نہیں ڈرتے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے، قبر سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، جہنم سے نہیں ڈرتے، حشر نشر سے نہیں ڈرتے، تو کم از کم اپنے ہاتھ سے تو ڈریں گے کہ اگر پتہ چل گیا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کا مال محفوظ رہے گا، چوروں سے بچا رہے گا، چوری سے بچا رہے گا. اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. بندے تو بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہیں. اگر سزا بھی دی ہے تو وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، صاحب حکمت ہیں. وہ اللہ جو چاہے حکم نازل فرمائے، ٹھیک ہے، شریعت میں جو چاہے اللہ تعالیٰ قانون نافذ فرمائے، ٹھیک ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. اس کے ہر بیان میں حکمت ہی حکمت ہے. وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تابا من بعد ظلم ہی، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہیں، معاف کر دیں گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ بے حد بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں. جو شخص چوری کے بعد توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے، رجوع کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، چوری کیا ہوا مال واپس کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے. مسند احمد کی ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی، تو جن لوگوں کی اس نے چوری کی تھی وہ اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت نے ہماری چوری کی ہے. تو عورت کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کا لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، جس کی چوری کی گئی، ہم اس کا یعنی کچھ جو ہے فدیہ ادا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے اہل والوں نے تو جس چور عورت کے گھر والوں نے کہا یہ بات، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو اس کی قوم نے کہا کہ ہم اس کا 500 دینار فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو. چنانچہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں، انت اليوم من خطیئتک کیوم ولدتک امک کیوم ولدتک امک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اب تم اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گئی ہو جس طرح اس دن پاک تھی جب تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ اس کو معاف کر دیں گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. ایک چیز آپ نے جو بھی حدیث شریف مسند احمد کی سنی کہ اللہ کے رسول نے یعنی بار بار یہی حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، یعنی اس کے بدلے میں پیسہ نہیں لیا جائے گا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سب سے اوپر ہے. اللہ کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربانی کوئی نہیں کرنے والا. تو اس لیے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا تو کٹے گا. ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ ایک ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کی ایک خاتون نے چوری کی تھی، تو ان کو فکر دامن گیر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کر لے، کوئی مطلب بات بن جائے. قریش کو اس عورت کے بارے میں یعنی فکر دامن گیر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یعنی مطلب بات کر لے. ٹھیک ہے. تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کون ہے جو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے.
پھر خود ہی آپس میں کہنے لگے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے سوا اور کون جرأت کر سکتا ہے؟ تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اسامہ بن زید نے اس کی سفارش کی، یعنی یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس طرح کی یعنی بات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، رنگ اس کا بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ عز و جل کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو، یا کوئی دنیاوی قانون ہے جس کے بارے میں سفارش کر دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی چہرے سے ظاہر ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ سے معافی طلب فرمائیں، میرے لیے اللہ سے معافی طلب فرمائیں۔ شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور فرمایا اما بعد، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی یعنی معزز سمجھ لیں، ٹھیک ہے، شریف آدمی، مطلب جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایلیٹ کلاس، ٹھیک ہے، اشرافیہ، تو اگر کوئی انہیں ان میں سے مالدار بڑا آدمی، یعنی جس کی کوئی شہرت ہو، کوئی نام ہو، تو اگر وہ معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور ضعیف یعنی غریب آدمی، جھوپڑی کا رہنے والا، کچی آبادی کا رہنے والا، بستیوں کا، ٹھیک ہے، مزدور طبقہ اگر چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ یعنی انہوں نے تفریق کر لی تھی اللہ کے قانون میں، اپنی مرضی چلائی تھی کہ یعنی اپنے جس کو پسند کرتے تھے اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور جس کو نہیں پسند کرتے تھے اس پہ حد جاری کرتے تھے۔ حدود اللہ کس پہ جاری ہوتی تھی؟ غریبوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر، جلال دیکھیے ذرا، اللہ کے حکم کے سامنے بس اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعد میں اس عورت نے اچھی طرح توبہ کر لی تھی، شادی بھی کی، اور بعد میں جب کبھی ہمارے پاس آتی تو میں اس کی ضرورت و حاجت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی تھی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم بالکل بعین ہی اسی طریقے سے نافذ فرماتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بعد فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہ تمام کائنات کا مالک اور حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے لیے بھی سبق دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا قانون ہے۔ غریبوں کے لیے قانون اور ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے۔ غریبوں کو سزا دی جاتی ہے، امیروں کو سزا نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، اور تو اور ہیلے بنا لیے ہیں، چوری کی حد کے لیے ہیلے بنا لیے ہیں۔ کیا کیا ہیلے ایجاد کیے ہیں؟ 2 ہیلے ایسے ہیں جن کی موجودگی میں کسی چور کا ہاتھ کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک یہ کہ عدالت میں جانے کے بعد جو مال چوری ہوئی تھی، جو چور نے چرایا تھا، اس کو آپ ہبا کر دیں، اس کو گفٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اسے بیچ دیں اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو اس کا ہاتھ کیا ہوگا؟ نہیں کاٹا جائے گا۔ حالانکہ یہ حدیث شریف کے خلاف ہے، لیکن ہے، ہیلا نکال لیا ہے۔ تو اب یہ کس قدر جرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی اس طرح کی ہیلا سازی کرے۔ اور دوسرا ہیلا کیا ایجاد کیا ہے؟ دوسرا ہیلا یہ ہے کہ چور پر اگر گواہی دینے والے گواہی دے دیں کہ ہاں ظاہر جس کا مال چرایا گیا ہے وہ گواہی دے گا کہ بھائی ہاں بات یہ ہے کہ ہمارا مال چوری ہوا، چرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو چور کیا کرے؟ چور دعویٰ کر دے کہ یہ مال میرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر چور نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مال میرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس اس بات کی دلیل ہو یا نہ ہو کہ وہ مال اس کا ہے، وہ دلیل ثابت نہ بھی کر سکے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ طرح طرح کے ہیلے نکال لیے ہیں
اللہ کے مقابلے میں ڈرنا چاہیے لوگوں کو اللہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی مجرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ، وہ نڈر ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی گرفت ہونی نہیں ہے، ہم قانون کی زد میں آئیں گے ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئے تو ظاہر ہیلا سازیوں سے اور دے لے کے، کیونکہ اداروں کو خریدا جا سکتا ہے، ہم اپنی جان بچا لیں گے، کیونکہ ہم نے اتنا چرا لیا ہے، اتنا ہم نے جمع کر لیا ہے چرا کے، ٹھیک ہے، ڈاکہ ڈال کے، کہ ظاہر ہے کہ ہم اداروں کے پیٹ بھر دیں گے، ان کے منہ بند کر دیں گے۔ اور یہاں جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو توبہ کر لے تو ظلم کے بعد تو اس کی یعنی اور اصلاح بھی کر لے تو اس کے گناہ معاف ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں بات ہو گئی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کو چوری کا مال بھی واپس کرنا ہوگا، اس کا ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن اس کا ہاتھ کٹے گا۔ توبہ کب قبول ہوگی کہ یعنی پھر اس کو جہنم کی سزا نہیں ملے گی، یہ بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ اس نے توبہ کر لی، جناب اس چوری کے بعد اس نے جب پکڑا گیا تو کہا میں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تب اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، نہیں، ہاتھ کٹے گا، اس لیے کٹے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی حد ہے اس کے لیے پیش کر دیا، اور اس نے اس کو خوشی قبول کر لیا، تو پھر یہ ہے کہ اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، وہی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یہ جرائم سے روک تھام کے لیے بھی اللہ کی حدود ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی روک تھام ہو، ملک میں امن و امان سلامتی ہو، لوگوں کا مال جان عزت آبرو سب محفوظ ہو، اور اس طرح سے اس نے اگر سزا یعنی کاٹ لی تو اس کی توبہ بھی ہو گئی، یہی اس کی توبہ ہے، ٹھیک ہے، یہی کفارہ، یہی اس کی توبہ ہے، اور یہی اس کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس پر کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی تعجب نہ کرے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور کو تھوڑی خطا پر بڑی سزا فرمائی، ٹھیک ہے، تو اس آیت کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، یا ہر شخص سے خطاب ہے، ہر شخص اس کا مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کسی کو رعایت نہیں مل سکتی، جو بھی جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے مرتبے پر فوقیت نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرما دے، اسے مخلوق پر کلی اختیار ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ کو آپ کے ملازم پر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے امپلائیز پر ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ کو آپ پر ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ملحد شاعر ابو العلا نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کیا کہ دیکھیے ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی، ایک ہاتھ کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ، وہ 1/4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دیا گیا۔ یہ عجیب یعنی تناقض ہے، یعنی عجیب جو ہے کہ تعرض ہے، تو پھر قرآن پر اس نے اعتراض کی وجہ سے گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گیا۔ چنانچہ بہت سے علماء نے اس کا جواب لکھا، لیکن ایک جواب ملاحظہ فرمائیے، بہت ہی خوبصورت ہے، جو جواب ہے لما کانت امینت کانت سمینت فلما خانت ہانت۔ کیا خوبصورت بات ہے، جب تک ہاتھ امین تھا قیمتی تھا، ٹھیک ہے، قیمتی تھا، 50 اونٹ اس کی دیت تھی، لیکن جب ہاتھ نے خیانت کی تو بے قدر ہو گیا، ٹھیک ہے، بے قدر ہو گیا، اب اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کے بعد پھر ظاہر ہے اس کو وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ نے سزائیں اس لیے بھی رکھی ہیں، سزائیں رکھنے کی ایک خاص وجہ، خاص مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے لوگ بچ جائیں، گناہوں سے لوگ رک جائیں، گناہوں سے لوگ ڈر جائیں، جرائم کرنے سے لوگ ڈر جائیں۔ ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں، اور چوری سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کم مقرر کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ چوری سے بچیں، چوری نہ کریں۔
थोड़ी सी चोरी करते हुए भी डरें कि यार अगर मैंने चौथाई दीनार मैंने चोरी कर ली तो मेरा हाथ चला जाएगा, मैं हाथ से पूरी ज़िंदगी महरूम हो जाऊंगा, फिर मुझे मेरा हाथ नहीं मिलेगा। दीनार तो मैं वैसे भी कमा सकता हूँ लेकिन हाथ को नहीं कमा सकता, कमा कर मैं अपना हाथ हासिल नहीं कर सकता। अब इस बात की तरफ आते हैं कि जो लोग एतराज़ात करते हैं कि यानी चोर को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई कि अगर किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काटा जाए। तो लाज़मी बात है कि हर दौर में इस्लाम पर, इस्लामी निज़ाम पर, शरीयत पर, कुरान पर, साहिब कुरान पर एतराज़ात उठाते रहते हैं। वैसे भी लोगों का नेचर भी है कि वो ज़ाहिर किसी भी बात में मिन्न मानने के लिए बहुत मुश्किल से ही तैयार होते हैं। हर शख्स अपने आप को ही अक़ल कुल समझता है और ये अक़ल के जब वो मसाइल को हल करना शुरू करता है तो उसकी रसाई इतनी हो जाती है कि वो अपने मालिक तक भी पहुंच जाता है। यहाँ देखिए, चोर की जो सज़ा मुकर्रर की गई है उसकी कुरान ने 2 वजहें बयान फरमाई हैं। ठीक है, एक वजह तो ये बताया कि जज़ाम बिमा कसबा, ठीक है, जज़ा किस चीज़ की है जो उसका हाथ काटा गया। जज़ा आप जान सकते हैं उजरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिवॉर्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि ये उसके अपने किए की सज़ा है। ठीक है, अब वो उसे भुगते, जो किया था जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, टिट फॉर टैट। उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, अरबी में कहते हैं इसको कमा तुदीन व तुदान। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप खुद बताएं ना कि आपका माल अगर कोई लेकर जाए तो आपका उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल होता है, आप क्या चाहते हैं उस वक्त। ठीक है, अल्लाह ताला पर आप बाद में जो है ना, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, एतराज़ात के तबसरे करिएगा, पहले आप अपनी बात बताएं। ठीक है, आपकी कंपनी में अगर कोई चोरी करे तो आप क्या करेंगे, आपके इदारे में अगर कोई चोरी करे तो आप क्या करना चाहते हैं। आपका तो बस न चले तो आप तो फांसी पे चढ़ा दें। अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि तो सिर्फ हाथ काटने की बात की है। ठीक है, हाथ तो आपका डॉक्टर भी काट देता है कभी कभी। जब हाथ सड़ जाता है तो क्या करता है डॉक्टर, हाथ काट देता है, पाँव काट देता है, कभी नाक भी काट दी जाती है, कभी कान भी काट दिए जाते हैं, कभी अंदर फेफड़े काट दिए जाते हैं, कभी कुछ काट दिया जाता है। क्यों, क्या ये सज़ा है? नहीं, ये तो ज़ाहिर है उसके लिए जज़ा है, रिवॉर्ड है कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, मरीज़ को दवा क्यों दी जाती है, इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं, ड्रिप्स क्यों लगाई जाती हैं, ताकि उसको सेहत मिल जाए, तो उसकी बेहतरी के लिए होता है ना। तो चोर का हाथ भी इसलिए काटा जाता है कि अगर वो राज़ी बरज़ा रग़बत के साथ ये कफ़ारा अदा कर दे तो उसके गुनाह भी मिट जाएंगे, गुनाह भी धुल जाएंगे, आखिरत के लिए वो पाक भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी यानी कहना चाहिए कि सआदत की बात है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं एतराज़ की। लेकिन कुरान ने जो 2 वजहें बयान की, एक तो ये कि ये उसके अपने किए की सज़ा है, अब वो भुगते, और दूसरी वजह क्या बयान की, देखिए यहाँ दूसरी वजह है। पहली वजह यहाँ है जज़ाम बिमा कसबा। ठीक है, ये तस्नीया का सिगा है। अच्छा, नकालम मिनल्लाहि। ठीक है, क्या बात हुई है, नकालम मिनल्लाहि। तो नकाल उस सज़ा को कहते हैं, ठीक है, उस गुनाह की इबरतनाक सज़ा है जो उन्होंने किया। ठीक है, जो उनके हाथों ने किया। तो नकाला उस सज़ा को कहते हैं जो दूसरों के लिए इबरत का बाइस हो, और ये दोनों मकसद इसी तरह पूरे हो सकते हैं जैसे कुरान ने हुक्म दिया। दीन इस्लाम ने जिस पाकीज़ा मुआशरे का संग बुनियाद रखा है, यानी ये कहिए कि कुरान मजीद जिस सोसाइटी को अदब व आदाब सिखाता है वो सोसाइटी यानी पुरअमन, सलामती यानी पीसफुल इस्लाम देखना चाहता है, और वो हैं ईमान वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यानी ऐसा पाकीज़ा मुआशरा कि यानी जिसकी मिसाल कोई पेश ना कर सके। जिस तरह कौम के तमाम अफराद के हुकूक़ व फ़राइज़ का इस्लाम ने तवाज़ुन बरकरार रखा है, कायम किया है, रियाया के हर फ़र्द की जान हो, माल हो, इज़्ज़त व आबरू हो, हर चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत इस्लामिया पर आयद की हैं। इन तमाम उमूर को पेश नज़र रखा गया, इस्लामी उसूलों पर। तो
یہ سزائیں آپ کو سخت کبھی بھی نہیں لگیں گی، نہ ہی آپ کو شدید لگیں گی، کیونکہ لازمی بات ہے اس طرح معاشرہ کیا ہوگا آپ کا، پرسکون ہوگا، پرامن ہوگا۔ اور اس میں یہی ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دین کو، اسلام کو کچھ بھی بتانے سکھانے سے پہلے ذرا آپ خود انصاف کیجئے اور انصاف سے کام لیجئے کہ آپ کی شفقت کس کی طرف زیادہ ہے، آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے، آپ کی محبت کا، آپ کی رعایت کا حقدار زیادہ کون ہے، کون لوگ ہیں، چور ہے یا جس کا مال چوری ہوا ہے وہ ہے۔ ایک غریب خاتون ہوں، ایک یتیم خاتون ہوں، ایک بیوہ خاتون ہوں، کچھ یتیم بچے ہوں اور کچھ پرامن شہری ہوں جس نے بڑی محنت سے، مشقت سے اپنی تھوڑی تھوڑی سی پونجی جمع کی، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی آئے اس کے عمر بھر کا جو خزانہ تھا وہ لوٹ کر راتوں رات لے جائے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو بیچارہ لٹ گیا، جو لوٹ لیا گیا، گن پوائنٹ پہ ہو یا چپکے سے نقب لگا کر ہو، ڈاکہ ڈال کر ہو، جو بھی انداز ہو، تو لازمی بات ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے دل سے جا کر پوچھئے۔ تو اگر اس طرح سے چوروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو پھر ملک کا نظام کیسا ہوگا، درہم برہم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ اگر آپ پھر ایسے میں ظالم کو سزا نہیں دیں گے تو ظاہر ہے مظلوم پر ظلم کرنا ہی ہوا نا۔ جب آپ کے ملک میں لوٹنے والے دونوں ہی برابر ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں آپ کس چیز کو امید کریں گے، ظالم بڑھیں گے، مجرم بڑھیں گے، ظاہر ہے پھر تو لوگوں کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی نا، کھلی آزادی دے دی، جو چاہے کرتے پھرو، تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تم رعایت کے مستحق ہو۔ تو جب سے آپ نے اسلامی سزاؤں کو سخت سزائیں کہنا شروع کیا یا ظلم کہنا شروع کیا، اسی وقت سے مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہی ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ پولیس ہے، مجسٹریٹ ہیں اور جیل خانے بھی آپ کے دیکھیں کھچا کھچ قیدیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جرائم میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہا ہے؟ کمی ہو رہی ہے، اضافہ ہی ہو رہا ہے، زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ اب سوچئے کہ جس علاج سے بیماری گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہو وہ علاج پھر ناکام ہے نا، وہ علاج تو علاج نہ ہوا۔ اگر تو ممالک یا ملکوں میں یہ نظام قائم ہو جاتا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے، 10-20 صحیح، 10-20 نہ صحیح، یعنی 150 صحیح، 150 مجرموں کے اگر ہاتھ کاٹ دیے جاتے اور آپ کا ملک چوری کی لعنت سے نجات حاصل کر لیتا اور آپ کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس طرح کے جرائم سے باز رہتی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی بہتر تھا نا، یہ زیادہ اچھا تھا اس سے کہ آپ کے ملک میں کسی کا مال محفوظ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کی جیب محفوظ ہی نہ ہو، کسی کا پرس محفوظ ہی نہ ہو، کسی کی چین، کسی کی گاڑی، کسی کی اسکوٹر محفوظ ہی نہ ہو۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سوچئے۔ اور اعتراضات کرنے والوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے خوب بہترین انداز میں دیا ہے کہ جس مالک نے چور کی یہ سزا جو ہے وہ تجویز کی ہے وہ عزیز بھی ہے، سب پر غالب ہے اور حکیم بھی ہے، اس کا ہر حکم سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ان دو صفات کے ذکر کرنے سے تمام اعتراض کرنے والوں کے شکوک اور شبہات کا جواب مل جاتا ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب آپ کو حقیقت ہی نہیں معلوم تو پھر ظاہر ہے آپ کا دیکھنا نہ دیکھنا ایک جیسا ہی ہے، سمجھنا نہ سمجھنا ایک جیسا ہی ہے۔ اہل نظر اور اہل عقل مند وہی لوگ ہیں کہ جن سے اگر کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو دنیا ہی میں معافی تلافی کے ذریعے سے پاک صاف کر لیں۔ کسی پر ظلم کوئی ہو گیا ہو تو دنیا ہی میں اس کو بخشوا لو، پریشاں ہوگے ورنہ حشر کے دن
خدارا خود کو مت الجھن میں ڈالو، اور تمہارے درمیاں وہ شخص اچھا ہے حقیقت میں ہو جس کی ذات سے اچھائی کی امید وابستہ، شرارت سے نہ جس کی بچ سکے کوئی کب اچھا ہے۔ جب آپ کسی کی شرارت سے محفوظ نہ ہو تو وہ اچھا نہیں ہے۔ شرارت سے نہ جس کی بچ سکے کوئی کب اچھا ہے، وہ برا ہے وہ شرارت ذات میں جس کی ہے پوشیدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی شرارت سے، ہر طرح کی چوری سے، ہر طرح کے دھوکے سے، فریب سے، مکاریوں سے اللہ تعالیٰ بچانے کی توفیق دے، اچھائی کو پھیلانے کی توفیق دے، اور قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت سے مالا مال فرمائے۔